اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء رحماء بینہم واشداء علی الکفار صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین المتین المبین الامین المکین الکریم۔ خوب دل لگا کر اپنے اور ساری کائنات کے آقا و مولا و ماوا و ملجا حبیب کردگار نائب پروردگار امت کے غمخوار شفیع روز شمار بے یاروں کے یار بے مددگاروں کے مددگار امت کے والی غریبوں کے حامی شفیع المذنبین رحمت للعالمین طٰہٰ و یاسین وجہ تخلیق کائنات فخر موجودات حضور نبی اکرم نور مجسم ہادی معظم نیر عالم جانے جانے عالمیاں سید انس و جاں انیس بے کساں چارہ سازے دردمنداں حضور احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام اس نیت سے پیش کریں کہ وہ ہم یہاں سے کہیں وہ وہاں سے سنیں۔ مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اس نیت سے پڑھیں کہ ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام۔ اس نیت سے پڑھیں کہ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ اس نیت سے درود پاک پڑھیں کہ اس آقا پر پڑھ رہے ہیں جن کی شان یہ ہے جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ شہر یار ارم تاجدار حرم نوشہ بزم جنت پہ لاکھوں سلام۔ میرے مصطفیٰ کریم کی شان نرالی، سرکار کا میلاد نرالا، میرے آقا کی آمد نرالی، سرکار کا اٹھنا نرالا، سرکار کا بولنا نرالا، سرکار کا دیکھنا نرالا۔ وہ جن کے وجہ پاک کا یہ عالم کہ اگر رخسار پر نظر پڑ جائے تو نظریں پھسل سی جاتی ہیں، ایسا معلوم ہوتا کہ رخسار نہیں بلکہ گالوں پر کسی نے چاندی کا غازہ مل دیا ہو۔ لبہائے پاک اس قدر سرخ ہے کہ گلاب کی پنکھڑیاں شرما جائے، ہم کس کے آگے کھل رہے ہیں، پلکیں جھپکا دیں تو کالی گھٹائیں چھا جائیں، زلفیں لہرا دیں تو تیز لپٹ والی ہواؤں میں نرمی اور گداز اور خوشبوئیں پھیل جائیں۔ وہ محبوب جس گلیوں سے گزرے تو خوشبوئیں بکھیر دیں۔ اعلیٰ حضرت سرکار کے اس طریقے اور اس نیت کے ساتھ آپ درود پڑھیے جو اعلیٰ حضرت نے فرمایا، گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، رہ گئی ساری زمین عنبر سارا ہو کر، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، منہ پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے، اور خوشبو سے ڈھونڈ لیتے صحابہ رسول کو، سرکار کا قیام کہاں کس کے گھر میں ہے۔ اس نیت سے درود پڑھیے کہ آپ آج پڑھیں گے، کل اللہ کریم آپ کو اس پہاڑ کے قریب جا کر پڑھنا نصیب عطا کر دے جس پہاڑ سے آج بھی میرے محبوب کی خوشبو آتی ہے، جس پہاڑ کو جنتی پہاڑ کہتے ہیں، جس پہاڑ کا نقشہ ایسا ہے دیکھو تو لگتا ایسا ہے جیسے لفظ محمد لکھا ہوا ہو۔ وہ پہاڑ جو گھنٹوں مصطفیٰ سے باتیں کرتا تھا، وہ پہاڑ جو آج بھی یاد مصطفیٰ میں روتا ہے۔ آپ کو رونے کی آواز تو آئے گی مگر رونے والا دکھائی نہیں دے گا۔ دوستو وہی پہاڑ ہے جسے ہم لوگ احد پہاڑ کہتے ہیں، جس کے دامن میں میرے آقا علیہ السلام کے چچا حضرت امیر حمزہ آرام فرما ہے، جہاں جنگ احد ہوئی تھی، جہاں جبل رماد موجود ہے۔ میرے عزیزوں اس انداز میں درود پڑھیے کہ آپ کی نظروں کے سامنے سرکار کا گنبد خضرا ہو، ایسا معلوم ہو سنہری جالیاں سامنے ہیں اور محبوب کریم دیکھ رہے ہیں، ہم آقا کو پڑھ کے سنا رہے ہیں۔ تو پڑھیے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم
نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کا کرم ہے، ہم محتاج نہیں ہیں کسی کے، کیونکہ ہمیں دینے والا آقا جو ہے ان کی شان یہ ہے کہ جب وہ دینے پر آتے ہیں تو بھر بھر کے عطا کرتے ہیں، اور جسے ایک بار دے دے عمر بھر مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، میرے کریم سے گھر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، درے بہا دیے ہیں۔ اس محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے مانگا جائے، ہم محتاج نہیں ہے کسی کے۔ انشاءاللہ سرکار بلائیں گے تو مدینے کو بھی جائیں گے اور اپنی پلکوں سے مدینے کی گلیوں کو بہارا بھی کریں گے۔ سرکار علامہ حسن استاد زمن فرماتے ہیں، سرکار مفتی اعظم فرماتے ہیں حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پہ نثارہ کروں میں، خدا خیر سے لائے وہ دل بھی نوری، مدینے کی گلیاں بہارا سبحان اللہ سبحان اللہ بہارا کروں میں۔ تو جب بات مدینے کی چلی ہے، بات مدینے کی خوشبوؤں کی چلی ہے، بات گنبد خضرا کی آ گئی ہے، بات سنہری جالیوں کی آ گئی ہے، تو ہمیں بھی یاد تڑپانے لگا، سرکار کا وہ حسین روضہ یاد آنے لگا ہے جہاں اتنی دور سے ہم پڑھ رہے ہیں، لیکن محبوب نے وہ موقع بھی عطا کیا، اپنا مہمان بنایا اور کہا رضا وہاں سے پڑھتا ہے، میرے روزے کے قریب پڑھ کے مجھے سنا دے۔ میں نے وہاں بھی کہا تھا یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر غم مغرقون، خذ ایدینا وسجل لنا اشکالنا۔ ہم نے پڑھ کے سنایا تھا کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحا تم پہ کروڑوں درود، اور کوئی خیر کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ ہم نے کہا تھا یا رسول اللہ شافی و نافی ہو تم، کافی و وافی ہو تم، درد کو کر دو دوا تم پہ کروڑوں درود۔ اے میرے آقا ہم نے خطاؤں میں کوئی کمی نہ کی، لیکن مصطفیٰ آپ بھی تو عطا میں کمی نہیں کرتے، ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی، کوئی کمی سربراہ تم پہ کروڑوں درود۔ اے عزیزوں جب کبھی مدینے جانا ہو، سرکار کی مسجد شریف میں جب آپ بیٹھو گے نا، آپ کو اپنے گناہ یاد آئیں گے، پھر آپ کہتے نظر آؤ گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شان تو ایسی ہے کہ نظریں اٹھا دیں تو نہ جانے کتنے کروڑوں کروڑوں گناہ گاروں کے گناہ یوں ہی بخش دیے جائیں۔ میرے دوستوں پیارے آقا علیہ السلام کے روضہ مبارک پر جب بیٹھ کر بندہ یہ کہتا نظر آئے یا رسول اللہ کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود۔ عرض کیا یا رسول اللہ بڑا گناہ گار تھا، بڑا سیاہ کار تھا، سوچا نہ تھا کبھی آپ کا مہمان بھی بنوں گا۔ محبوب یہ آپ کی کریمی ہے کہ کرم فرما دیا، ورنہ ہم کہاں اس قابل تھے، ہم کہاں اس لائق تھے کہ آپ کے در پاک کو تو چھوڑے آپ کے شہر میں بھی آ سکے۔ آپ کا یہ ملک جو حجاز ہے سرکار ہم یہاں کے بھی مہمان بن سکتے تھے، آپ نے مہمان بنایا، کرم نوازی کر دی۔ محبوب آپ کی شان نرالی ہے، اور آپ جانتے نا میرے مصطفیٰ لجپال ہیں، سخی ایسے ہیں کہ جب دینے پر آدے تو دینے کی حد کر دیتے ہیں، پھر چہرہ نہیں دیکھتے، کیونکہ وہ دربار ایسا ہے کہ ہے حکم نبی سب کو دربار میں آنے دو، گورے بھی ہمارے ہیں کالے بھی ہمارے ہیں۔ اور جب سرکار علیہ السلام نے معافی عطا کر دی اور آپ کا بھی جب جانا ہو، یقیناً دل سے آواز آتی ہے، یقیناً مسجد نبوی شریف میں بیٹھ گئے، اور وہ جو جنت ہے مصطفیٰ نے جسے جنت فرمایا ہے، نام جنت کا تم نے سنا ہے، ہم نے اس کا نظارہ کیا ہے۔ جب آپ اس جنت میں بیٹھو گے نا، اللہ اللہ کیا شان ہے اس کی، ریاض الجنہ ما بین روضتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، یہ محبوب کا فرمان ہے۔ سرکار کے منبر شریف پہ لکھا ہے جو جگہ میرے روضے اور میرے منبر کے بیچ میں ہے وہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے۔ سبحان اللہ۔ جب آپ وہاں بیٹھ لو گے نا، آپ کو پتا چل جائے گا آج میرے گناہ بخشے گئے، آج میں بخش دیا گیا، معاف کر دیا گیا، کیونکہ جو بخشا نہ جائے وہ وہاں پہنچ ہی نہ پائے۔ یقین ہو جاتا ہے
اللہ کریم جب کبھی موقع دے تو پہنچیے، یقیناً مقدر والی بات ہے۔ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو ان کے یار ہیں، جو ان کے آس پاس رہنے والے ہیں، جو ان پر ایمان لائے، ان کی شان بھی قرآن نے بیان کیا۔ رحماء بینہم واشداء علی الکفار، وہ آپس میں بڑے نرم دل ہیں اور کافروں پر بڑے سخت ہیں۔ یہ ارشاد فرمایا قرآن میں، اللہ کریم نے فرمایا۔ تو کبھی جب آپ کا کبھی جانا ہو مدینے تو آپ کو احساس ہو جائے گا، چاہے کتنے بڑے پاپی ہوں آپ، کتنے بڑے گناہگار ہوں، گناہوں میں سر سے پیر تک ڈوبا ہوا انسان ہے، آپ جب سرکار کے روضے کے قریب جائیں گے تو آپ کو احساس ہو جائے گا، اگر میرے بخشے نہ گئے ہوتے تو کبھی سرکار اپنا مہمان نہ بناتے۔ بے شک، یہ سرکار کا کرم ہے، ہمارے گناہ اتنے بڑے بڑے تھے، سب کو رب نے معاف کر دیا اور ہمیں موقع عطا کر دیا، ورنہ بڑے بڑے لوگ تڑپ رہے اور کبھی مدینے جانا نہیں ہوتا۔ تو بات وہاں کی چلی ہے، تو ایک بار پھر ہم ذکر کر دیں مدینے شریف کا، اور آپ کی تمناؤں اور اپنی تمناؤں کو جوڑتے ہوئے یہ چند اشعار میں آپ کے سماعتوں کی دہلیز تک پہنچاتا ہوں، سنیے۔ مدینے کو جائے یہ جی چاہتا ہے، مدینے کو جائے یہ جی چاہتا ہے، مقدر جگائے یہ جی چاہتا ہے، مدینے کے آقا دو عالم کے مولا، مدینے کے آقا دو عالم کے مولا، تیرے پاس آئے یہ جی چاہتا ہے، تیرے پاس آئے یہ جی چاہتا ہے، مدینے کو جائے یہ جی چاہتا ہے، جہاں دونوں عالم ہے محو تمنا، جہاں دونوں عالم ہے محو تمنا، وہاں سر جھکائے یہ جی چاہتا ہے، وہاں سر جھکائے یہ جی چاہتا ہے، محمد کی باتیں، محمد کی نعتیں، محمد کی باتیں، محمد کی نعتیں، سنے اور سنائے یہ جی چاہتا ہے، سنے اور سنائے یہ جی چاہتا ہے، اور پہنچ جائے بہزاد جب ہم مدینے، پہنچ جائے شاکر جب ہم مدینے، تو خود کو نہ پائے یہ جی چاہتا ہے، تو خود کو نہ پائے یہ جی چاہتا ہے، مدینے کو جائے یہ جی چاہتا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد اللہ کے رسول ہیں،
محمد اللہ کے رسول ہیں. آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ہیں. مثلا آپ سے کوئی باہر کسی نے پوچھا مفتی صاحب کہاں ہیں, آپ نے کہا اندر ہیں, اور ہم یہیں تھے اور آپ کو نظر نہیں آ رہے, تو آپ کہیں ابھی تو یہیں تو تھے, ایسا بولتے ہیں؟ رئیس بھائی ہیں, سامنے نوشے بھائی بیٹھے ہیں, عمران بھائی ہیں, واجد بھائی ہیں, آپ سب ہیں, طلبہ ہیں, یہاں ہیں تو ہیں, نہیں تو ابھی آپ گئے تو کیا بولتے تھے, یہیں تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے چاہے آپ جہاں ہو, چاہے کہیں کا مسلمان ہو, ہندی ہو, پاکستانی ہو, نیپالی ہو, بھوٹانی ہو, چائنیز ہو, یمنی ہو, سیریائی ہو, عراقی ہو, یا شامی ہو, ٹرکی ہو, یا چاہے وہ ملیشین ہو یا انڈونیشین ہو, کسی بھی ملک کا ہو, افغانی ہو, ملتانی ہو, ایرانی ہو, کہیں بھی ہے, وہ یہی کہتا ہے محمد الرسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہیں. یا رسول اللہ آپ کے جلوے بڑے نرالے ہیں, آپ ہر جگہ ہیں, محبوب شان نرالی ہے. پھر یہ جملہ جو یہ عقل جو ہمیں اللہ نے اپنے محبوب کے عشق کے صدقے میں دیا کہ ہم معنی جب لگاتے ہیں محمد رسول اللہ, معنی ہوتا ہے محمد اللہ کے رسول ہیں. وصال کیے میرے مصطفیٰ کریم کو اس دنیا سے, اس فانی دنیا سے پردہ کیے ہوئے تقریباً 1450 سال سے اوپر کا عرصہ بیت چکا, لیکن آج بھی کلمہ وہی ہے, محمد اللہ کے رسول ہیں. یا رسول اللہ آپ کی شان نرالی, میرے آقا میرے ماں باپ قربان جائیں, میری جانیں فدا ہو آپ پر, میرے محبوب آپ کی شان کیا ہے آقا. چائنا میں بھی آپ ہیں, ہندوستان میں بھی آپ ہیں, نیپال میں بھی آپ ہیں, بھوٹان میں بھی آپ ہیں, جرمنی میں بھی آپ ہیں, جاپان میں بھی آپ ہیں, کوریا میں بھی آپ ہیں, میرے آقا ملیشیا میں, انڈونیشیا میں, عراق میں, ٹرکی میں, نائجیریا میں, دنیا کے ہر خطے میں آپ ہیں. پتہ یہ چلا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. بے شک سبحان اس کا اللہ. مطلب جان ہے تبھی تو جہان ہے. یہ جو دنیا ہے یہ جہان ہے, اور اس کی جان میرے مصطفیٰ ہیں. بے شک ہر ذرے کی جان مصطفیٰ ہے, وہ نہ ہو تو کچھ نہ ہو. محمد رسول اللہ, یہ قرآن کی آیت ہے, محمد اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ, اور جو ان کے ساتھ ہیں, ان کے ساتھی ابو بکر صدیق, عمر فاروق, عثمان غنی, مولائے کائنات, حضرت امیر حمزہ, حضرت عبداللہ ابن مسعود, حضرت عبداللہ ابن عمر, حضرت عبداللہ ابن عباس, حضرت عباس, اور تمام تر صحابہ جن کے نام میں نہیں لے پا رہا ہوں, وہ تمام کے تمام صحابہ کے تعلق سے قرآن نے کہہ دیا. اور وہ لوگ جو ان صحابہ کے طریقے پر ہیں, اور جو ان صحابہ کے جو تابعی ہیں ان کے طریقے پہ ہیں, جو تبع تابعی کے طریقے پر ہیں, جو ائمہ کرام کے طریقے پر ہیں, جو سرکار غوث پاک کے چاہنے والے ہیں, جو سرکار غوث پاک کے مریدوں کے چاہنے والے ہیں, چاہے آپ حضرت امام حسین سے شروع کر لیں یا حضرت ابو بکر صدیق سے شروع کر لیں, حضرت ابو بکر صدیق, حضرت عمر فاروق, حضرت عثمان غنی, حضرت مولا علی, حضرت امام حسین, حضرت امام زین العابدین, حضرت امام محمد ابن باقر, حضرت امام جعفر ابن صادق, حضرت موسیٰ بن جعفر کاظم, حضرت علی بن موسیٰ رضا, حضرت معروف کرخی, حضرت سری سختی, حضرت جنید بغدادی, حضرت ابو بکر شبلی, حضرت ابو الفضل عبد الواحد التمیمی, حضرت ابو الفرحت طرطوسی, حضرت ابو الحسن علی القرشی الحکاری, حضرت ابو سعید مبارک مخزومی, اور پیر پیرا, میر میرا, قطب ربانی, محبوب سبحانی, پیر لاتانی, شہباز لامکانی, جن کے نام لینے سے ہی ٹل جاتی ہے ہر ایک پریشانی, یعنی سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ الجیلانی نور اللہ تعالی مرقدہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین, اور پھر ان سے لے کر کے حضرت سرکار سید خواجہ ابراہیم ایرجی, پھر حضرت خواجہ
شیخ محمد بھکاری، حضرت سیدنا سرکار قاضی ضیاء الدین، حضرت شیخ جمال اللہ جمال الاولیاء رامپوری، حضرت سید محمد، سید احمد، سید شاہ فضل اللہ، سید شاہ برکت اللہ، سید شاہ آل محمد، سید شاہ حمزہ، سید شاہ آل احمد، سید شاہ آل رسول، سید شاہ ابو الحسین نوری میاں، اور میرے امام، ہم سب کے امام، اچھے رضا، پیارے رضا، میٹھے رضا، ستھرے رضا، یعنی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے بیٹے حضرت مولانا شاہ حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان، ان کے بیٹے حضور مفتی اعظم علامہ شاہ مصطفیٰ رضا خان، ان کے خلیفہ و مرید حضرت سیدنا سرکار مولانا ابراہیم رضا خان، اور پھر ان کے بیٹے سرکار تاج الشریعہ علیہ الرحمہ، ان سب کے جتنے سچے چاہنے والے ہیں، جتنے سچے مرید ہیں، جنہوں نے دین کی پابندی کی ہے، سب کے لیے قرآن نے یہ لفظ گویا کہہ دیا والذین معہ اشداء رحماء بینہم، وہ لوگ جو رسول اللہ کے ساتھ ہیں یا رسول اللہ کے طریقے پر ہیں، یہ آپس میں بڑے نرم دل ہیں، مگر کافروں پر بڑے سخت ہیں، ان پہ نرمی نہیں دکھاتے۔ ہاں کبھی کبھی حکمت کے تقاضے کے تحت نرم تو پڑتے ہیں، لیکن انہیں پتا ہے کہ ان کے ساتھ کیسے نپٹنا ہے۔ اے میرے عزیزوں، میں نے قرآن کی جو یہ آیت پڑھی، محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، اور جو ان کے ساتھ ہیں وہ آپس میں بڑے نرم دل ہیں اور کافروں پر بڑے سخت ہیں۔ تو دوستو آپ بھی اپنا ترہ امتیاز بنا لیں، رسول اللہ کی سچی محبت سینوں میں آ جائے۔ آج میلاد النبی کی رات ہے، پوری رات درود شریف پڑھتے ہوئے گزاریے، جب تک آنکھ کھلی ہے درود پڑھتے رہیے، اور اس انداز میں پڑھیے کہ آپ اپنے بچوں کو بھی گویا یہ پیغام دے رہے ہیں، تو سو جائے یا مصطفیٰ کہتے کہتے، تو سو جائے یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھولے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، سبحان اللہ، کھولے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، عشق محبت عشق محبت، عشق محبت عشق محبت، ہم شبیہ غوث اعظم، مفتی اعظم مفتی اعظم ہم شبیہ غوث اعظم، مفتی اعظم بستی بستی قریہ قریہ، بستی بستی قریہ قریہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان نرالی ہے، آقا جیسا کوئی نہیں۔ حضرت حسان بن ثابت نے کہا، یا رسول اللہ، میری آنکھوں نے آپ جیسا کہیں دیکھا ہی نہیں، کانک قد خلقت کما تشاء، مجھے تو ایسا معلوم ہوتا ہے گویا آپ ایسے پیدا کیے گئے جیسا آپ خود چاہتے تھے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد، زہے عزت و اعتلائے محمد، کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد۔ کھڑے ہو جائیے، صلی اللہ علیہ وسلم۔